میسج جو ہے وہ واٹس ایپ میسج کیا گیا، اور وہ ابھی تک ہمارے ایک دوست کے پاس وہ میسج محفوظ ہے کہ بچے تمہاری ایک ضمانت تو ہو گئی ہے، لیکن اس دفعہ ہم تمہارے نا کپڑے اتار کے تمہیں ننگا کریں گے۔ وہ جو ننگا کرنے کی جو دھمکی تھی، اس پر اس نے کہا کہ تھوڑے دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب وہاں اس کو میں یاد آیا کہ میں نے اس کو کہا تھا ویزے لگوا لو، اب ویزا بھی نہیں تھا اس بیچارے کے پاس، تو جلدی جلدی میں وہ دبئی جا سکتا تھا اور آگے سے پھر وہ کینیا ہی جا سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے جو بہت سے جو ساتھی ہیں جنہوں نے کہ جانیں اپنی قربان کر دی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں تقریباً 160 پاکستانی میڈیا ورکرز کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف جرنلسٹ ہم کہتے ہیں اینکر کو یا رپورٹر کو، لیکن اس میں کیمرہ پرسن بھی آ جاتے ہیں، اور پھر سم ٹائمز اس کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ جب اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی گاڑی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، جو آپ DSNG دیکھتے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل سٹاف بھی ہوتا ہے، ان کو بھی اگر ڈالیں تو 160 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اب تک۔ 160 اتنا بڑا نمبر ہے یہ۔ تو جہاں پہ پاکستان کی آپ اگر سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، وہ بھی شہید ہوتے رہے ہیں، لیکن صحافی بھی شہید ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، عام سویلینز بھی شہید ہوتے ہیں بم دھماکے میں۔ تو عام طور پہ جب مجھے اس طرح کا کوئی موقع ملتا ہے نا، جب کوئی باہر سے کوئی آفر کرتا ہے کہ یار تھوڑے دن کے لیے آ جاؤ، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے بہت سے وہ اپنے کولیگز یاد آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جدوجہد میں شہید ہو گئے اور وہ نہیں گئے، اور جو چلا گیا اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اور دسمبر 2022 میں سپریم کورٹ میں آخری دفعہ ارشد شریف کے کیس کی سماعت ہوئی تھی، اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی۔ اینڈ اسپیکنگ آف دیٹ، ایک ہوتی ہے ڈیموکریسی کی ہیلتھ، ہر جمہوریت کی صحت ہے، مضبوط ہے، تگڑی ہے، کمزور ہے، اور اس کا براہ راست تعلق آپ سب ہم سب کی زندگیوں سے ہے۔ میں تو سروائیو کر گیا، لیکن اس بیچارے کو گولی مار دی، وہ شہید ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا واقعہ، پھر تیسرا واقعہ، جب 3-4 واقعات ایسے ہو گئے تو پھر اس کے بعد ٹو بی آنیسٹ، جب کسی نے آ کے مجھ سے یہ کہنا، مشورہ کرنا کہ حامد میر صاحب میرے پہ بڑا پریشر ہے، میں کیا کروں، تو اب میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ نہیں، ڈٹے رہو، کھڑے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا یار جو آپ کا دل کہتا ہے وہ فیصلہ کریں، اپنی فیملی سے مشورہ کرو، جو فیملی کہتی ہے وہ کرو، کیونکہ میں تھوڑا سا گلٹی ہو گیا تھا کہ یار میں نے حیات اللہ خان کو بھی مروا دیا، موسیٰ خان خیر کو بھی مروا دیا، اور ایک تیسرا کیس ارشد شریف کا، وہ اس کو میں کہتا تھا کہ الٹا کہ یار تم 2-3 ویزے لگوا دو، وہ کہتا نہیں میں نے ویزا نہیں لگوانا، میں نے کہیں نہیں جانا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیوں گیا؟ جب اس کو یہ کہا گیا کہ مقدمے قائم ہوئے، وہ کہیں نہیں گیا، اس کو تھریٹس کیے گئے، اس کی فیملی کو تھریٹس کیے گئے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو میرے پر تو پابندی تھی، اور وہ 8-9 مہینے سے پابندی چلی آ رہی تھی، اور پاکستانی میڈیا میں بین تھا، تو مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں بھی جو ہے وہ جو ایونٹس ہو رہے تھے یا سیکوینس آف ایونٹس تھا میں اس کا کوئی حصہ تھا۔ لیکن جب حکومت تبدیل ہوئی اور رات کو 12 بجے عدالت کھلتی تھی اور پھر فیصلہ آتا تھا، اور اس کے بعد جب ججز نے آپس میں لڑنا شروع کیا تو کلیئر ہو گیا کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو میڈیا میں تھی اور پارلیمنٹ میں تھی وہ اب جوڈیشری میں بھی آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ جب چیف جسٹس آف پاکستان تبدیل ہوا اور جو نیا چیف جسٹس آئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان پر جب ریفرنس دائر ہوا تھا 2019 میں تو میں نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی، اور مجھے ان سے بڑی توقعات وابستہ تھی، اور میرا خیال تھا کہ یہ بڑا اصول پسند جج ہے، اور کم از کم یہ اتنا ضرور کرے گا کہ اب یہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو جس پارٹی نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا یہ کم از کم اس پارٹی کے
بارے میں جو کیسز ہوں گے اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے. اور میں نے بڑے کانفیڈنس سے اپنے کچھ کولیگس کو بھی کہا یار قاضی صاحب نہیں بیٹھیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن جو میرا اندازہ تھا اس کے بالکل الٹ ہونا شروع ہو گیا. تو جب الٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر میں بھی الٹ گیا. پھر میں نے کہا اگر قاضی صاحب جو ہیں اگر آپ جج کی طرح بہیو نہیں کریں گے تو پھر میں تو جرنلسٹ کی طرح بہیو کروں گا. تو وہ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ میں رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پہ کھڑا تھا, لیکن ایک مثال میں دوبارہ دوں گا نا کہ جتنا عرصہ وہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے, ایک دفعہ بھی انہوں نے ارشد شریف کے کیس کی ہیئرنگ نہیں کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ مینیپولیٹ ہو چکے تھے اور وہ مینیج ہو چکے تھے, اور تاریخ میں جو ان کا کردار ہے اس کو جسٹس منیر کے کردار کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ جسٹس منیر سے بھی برا جج تھا. یہ ہمارا کیا المیہ ہے کہ یہاں ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں. ادارے وہی کرتے ہیں جو شخصیت ادھر برا جمال ہوتی ہے. آپ کسی بھی ادارے کی بات کر لیں, ہر ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ سارے ادارے تو کمزور نہیں ہیں, ایک ادارہ تو بہت مضبوط ہے. میں نے کمزور کہا ہی نہیں, میں نے کمزور نہیں کہا. ایک سیکنڈ, جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں میر صاحب, ادھر بھی شخصیت اور اس کی سوچ حاوی ہے نا, جو بھی ہو. ایک چیز ہے دیکھیں کہ میں کیوں پر امید ہوں. میں تو اسی پہ پریشان ہوں. میں اتنا پر امید ہوں کہ میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا, لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. یہ جو آگاہی ہے. ان کو آپ میڈیا کو جتنا مرضی مینیج کر لیں, آپ پاکستان کے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ان کو سب پتہ ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. آپ کسی کا نام نہ لیں, وہ سب جانتے ہیں. مگر وہ دن کب آئے گا کہ جب نہیں فرق پڑے گا کہ ادارے کو ہیڈ کون کر رہا ہے, چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے ہیں جوڈیشری کو, یا چاہے وہ باجوہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں فوج کو, یا چاہے ادھر نواز شریف کی حکومت ہے. وہ کب فرق پڑے گا کہ ادارے اپنے تئیں اتنے مضبوط ہوں گے اور اپنی ڈومین میں رہیں گے؟ دیکھیں وہ اس وقت ہوگا جب آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں میں بار بار کانسٹیٹیوشن کی بات کیوں کرتا ہوں, یہ تمام جو نوجوان ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, دس از دا اونلی کنسنسس ڈاکومنٹ لیفٹ ان دس کنٹری. یہ اونلی کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا ہوا. اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ اس پر دستخط کرنے والے لوگ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کا جو اپوزیشن لیڈر تھا ولی خان, ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے. کہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بھٹو صاحب کی حکومت کے دور میں ولی خان کے جلسے پہ گولیاں چل گئیں. گولیاں چلنے کے باوجود وہ لاشیں اٹھا کے واپس گئے پشاور. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ابینڈن نہیں کیا. تو مولانا مفتی محمود, پروفیسر غفور احمد, بہت سے نام میں لے سکتا ہوں, غوث بخش بزنجو, یہ وہ بڑے لوگ تھے جن کے آپس میں بڑے سخت اختلافات تھے. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر انہوں نے دستخط کر کے اس کو اپروو کروایا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ 77 میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر آیا اور اس نے یہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کر دیا, توڑ دیا, وائلیٹ کر دیا. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 10-11 سال تک وہ سسپینڈ رہا اور پھر وہ اپنی طاقت سے دوبارہ وہ ریسٹور ہوا. 1956 کا کانسٹیٹیوشن جب ایوب خان نے وائلیٹ کیا وہ دوبارہ نہیں آیا. 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ایوب خان لے کے آیا تھا وہ اس نے اس کو خود وائلیٹ کیا, وہ دوبارہ نہیں آیا. یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ 77 میں وائلیٹ ہوا, 85 میں واپس آ گیا. پھر دوبارہ یہ 1999 میں پرویز مشرف نے اس کو وائلیٹ کیا. یہ 1-2 سال کے بعد 2002 میں یہ پھر واپس آ گیا. پھر مشرف نے اس کو 2007 میں پھر تیسری دفعہ اس کو سسپینڈ کیا, یہ دوبارہ ریسٹور ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک عوام کی طاقت ہے. یہ الیکٹڈ جو پارلیمنٹ تھی اس نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. اب اگر آپ الیکٹڈ پارلیمنٹ کو اپنا غلام بنائیں گے اور اس پارلیمنٹ کو مینیج کر کے آپ اس کانسٹیٹیوشن میں اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کروائیں گے تو ٹھیک ہے, آپ وقتی طور پہ تو سیاسی
فتح حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ پارلیمنٹ کو کمزور کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو کمزور کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کا مطلب ہے آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ نہیں کریں گے اور جو 1973 کا اصل آئین ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو